پردے کے انسان کی جو ضرورتیں ہیں یا حالتیں ہیں، ایک تو وہ ہے جو روٹین میں گھر میں رہتے ہوئے اس سے باہر نکل کے گلی محلے میں ایک ایسی حالت بھی درپیش آتی ہے، آ سکتی ہے خواتین کے لیے، اور اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ وہ کام کاج کریں۔ حافظہ، کام کرنے والی جو خواتین ہیں ان کے لیے پردے کے کیا ضوابط ہیں، ان کے لیے کیا حدود ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پچھلے پروگراموں میں بھی اس موضوع پر بات ہوتی رہی ہے، بنیادی طور پر تو جو بھی قواعد و ضوابط ہیں پردے کے، خواہ وہ گھر میں ہوں یا گھر کے باہر ہوں، ان کی بنا قرآنی احکامات پر ہی ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں ایک بنیادی حکم دیا ہے وہ ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ جو خواتین ہیں یہ اپنی زینت کے جو سامان ہیں، جو زینت کے بناؤ سنگار کے یا خوبصورت لگنے والے جو ان کی جسم کے حصے ہیں ان کو چھپائیں، ان کا پردہ کریں۔ اور پھر اس کے لیے جو ایک طریقہ کار قرآن کریم نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ یہ خواتین جو ہیں اپنی اوڑھنیاں اپنے سر سے اس طرح سے اوڑھیں کہ ان کے گریبان جو ہیں وہ بھی اس سے کور ہوں، اس سے ڈھک جائیں۔ قواعد و ضوابط کے بارے میں تو حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور خلفائے احمدیت نے بھی اس موضوع پر متعدد بار ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ بہتر ہے کہ حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے جو قواعد و ضوابط جلسہ سالانہ کینیڈا کے موقع پر 3 جولائی 2004 کو بیان کیے ہیں وہ حضور کے الفاظ میں ہی برکت کے طور پر پڑھ دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، پھر لباس کا پردہ ہے، جب برقع پہنیں یا حجاب لیں یا اسکارف لیں یا دوپٹہ پہنیں یا نقاب لیں، جو بھی لے رہی ہوں تو بال چھپے ہوئے ہونے چاہیے، بال نظر نہیں آنے چاہیے، ماتھا سامنے سے ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، سامنے کم از کم تھوڑی تک کپڑا ہونا چاہیے، منہ اگر ننگا ہے تو میک اپ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض پیشوں میں یا کام میں منہ ننگا کرنا پڑ جاتا ہے، بعض مجبوریاں ہوتی ہیں، کوئی بیمار ہے، کسی کو سانس ٹھیک نہیں آ رہا تو منہ ننگا کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر اس طرح بناؤ سنگار نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضور نے یہ چند ایک لائنوں میں ایک جامع جو ہے وہ پیغام ہمارے لیے مرتب فرمایا اور ہمیں بتایا ہے کہ اس طرح کی آپ کی شباہت نہ ہو جس سے لوگوں کو آپ کی طرف اٹریکشن پیدا ہوتی ہو۔ پھر ایک اور بات جو ہم نے حضرت صاحب سے ہی سیکھی وہ یہ ہے، اور یقیناً یہ وہ باتیں ہیں جو جن کو پہلے خلفاء بھی حضرت مسیح موعود بھی علیہ وسلم نے بھی اور خدا تعالیٰ نے بھی سب سے بڑھ کر بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کام کی نوعیت اس قسم کی ہے کہ مرد اور عورت کو کام کرنا پڑتا ہے تو اس بات کو ملحوظ رکھا جانا چاہیے کہ ایسی جگہ نہ ہو جہاں پہ مرد اور عورت دونوں اکیلے ہوں۔ اور حضرت مسیح موعود نے بھی اس بارے میں بیان فرمایا ہے کہ جہاں 2 ہوتے ہیں یعنی مرد اور عورت ہوں اور وہ نامحرم ہوں تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی ایک ہدایت مجھے یاد آئی، ایک دفتر کے حوالے سے آپ نے دی۔ آپ نے فرمایا اس صورت میں پھر دروازے جو ہیں وہ کھلے رہیں تاکہ کسی بھی قسم کا اگر کوئی ابہام ہے، اگر کوئی مجبوری کی حالت پیدا بھی ہو جاتی ہے تو دروازے کھلے ہونے چاہیے، اوپن ایکسیس ہو، ہر بندہ وہاں پہ آئے جائے تاکہ جو مقصد ہے وہ کام کا مقصد پورا ہو رہا ہو، نہ کہ اس کے ذریعے سے کچھ دوسری راہیں اختیار ہو رہی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے ذریعے سے بھی خدا تعالیٰ نے ہمیں چند ایک امور جو ہیں وہ بتائے ہیں۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے بارے میں خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج اور پھر ان کی اتباع میں تمام مومنات خواتین، خواہ وہ گھر میں ہوں خواہ وہ گھر سے باہر کام کی غرض سے جا رہی ہوں، ان کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ لجا کے بات نہ کریں، جب وہ بات کریں تو پورے مصمم ارادے کے ساتھ، سختی کے ساتھ، جس میں درستگی نہ ہو لیکن ایک پختگی نظر آئے، اس لہجے میں بات کریں تاکہ اگر کسی شخص کے دل میں کوئی مرض ہے تو وہ مرض دور ہو جائے اور وہ آپ کو پھر آپ کے جو مذہبی آپ کے رجحانات ہیں، جو آپ کے قواعد و ضوابط ہیں، اس سے آپ کو بہکا نہ سکے۔ اور پھر اسی میں ہی ایک تعلیم یہ بھی دی گئی وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، کہ جس طرح سے زمانے جہالت میں عورتیں میک اپ کیا کرتی تھی، بناؤ سنگار کیا کرتی تھی تاکہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکیں، تو وہ بناؤ سنگار بھی اس نیت کا نہیں ہونا چاہیے۔
تو خواہ وہ میک اپ کے ذریعے سے ہو، خواہ وہ برقعے کے ذریعے سے ہو، کیونکہ بعض اوقات برقعے بھی اس قسم کے اپنا لیے جاتے ہیں جو لوگوں کو زیادہ اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کھلے ڈلے نہیں ہوتے، بلکہ اس سے جو ہے وہ جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہوتے ہیں، جو بذات خود برقعے کی بے حرمتی بھی ہے اور جو مقصد ہے وہ بھی پورا نہیں کر رہا۔ کام کے حوالے سے دو طرح کے کام حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث میں بیان کیے ہوئے ہیں، احادیث سے استنباط کرتے ہوئے، جس سے پتہ چلتا ہے، مثلا حضور فرماتے ہیں حضرت عائشہ کے حوالے سے، حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ جب جنگ کے موقع ہوتے تھے تو ہمیں جو زخمی ہوتے تھے میدان جنگ میں ان کو مرہم پٹی کرنی ہوتی تھی، ان کو پانی پلانا ہوتا تھا، تو اس وقت دوڑنا بھی پڑتا تھا، اور بعض اوقات ہماری پھر پنڈلیاں جو ہیں وہ ظاہر ہو جایا کرتی تھیں۔ تو حضور نے اس کو قرآن کریم کا جو استثناء ہے الا ما ظہر منہا، کہ پردہ تو پورا کرنا ہے لیکن جو خود بخود اس سے چیزیں نظر آ جائیں، مثلا قد ہے یا جسم ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے، تو حضور بیان فرماتے ہیں کہ اگر ایسی چیزیں ہیں تو پھر ان کو استثناء حاصل ہے۔ پھر حضور مزید بیان فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کھیتوں میں خواتین کو کام کرنا پڑتا ہے، تو وہ پردہ اگر چہرے پر نقاب ڈال کے کام کریں گی تو پھر ان کے لیے کام کرنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے ضروری ہے کہ وہ چہرے کا پھر پردہ نہ کریں تاکہ ان کو نظر آئے اور وہ اپنا کام کر سکیں۔ تو بعض پیشے ایسے ہوتے ہیں جن میں پھر بحالت مجبوری منہ کا پردہ جو ہے اس کی جو ہے اس کو استثناء حاصل ہو جاتا ہے، وگرنہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں میرا خیال ہے اس میں یہ موضوع کافی حد تک کور ہو جاتا ہے۔ اور افضل جیسا نے ذکر فرمایا کہ بحالت مجبوری ایسا کرنا پڑتا ہے، اب وہ حالت مجبوری کس حد تک ہے یہ دوسرا کوئی انسان جو ہے اس میں زیادہ فتویٰ نہیں دے سکے گا، انسان کو خود اپنے تقویٰ سے کام لینا ہوگا۔ جیسے قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ انسان کو اپنے نفس پر بہت بصیرت رکھنے والا ہے، وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، خواہ وہ کتنے بہانے تراشتا رہے لیکن دراصل اسے پتہ ہوتا ہے کہ حقیقی طور پر میری ضرورت ہے یا نہیں ہے، میری مجبوری جائز ہے یا نہیں ہے، اس لیے بہانے بنا کے انسان کسی اور کو تو تسلی دلا سکتا ہے، لیکن یہ حکم تو اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کے رسول کا ہے، ان کے پاس تو انسان کے بہانے جو ہیں اس طرح کے وہ نہیں چلتے۔ تو اس لیے اس میں ایک اور بھی اضافہ ہو جائے، جس طرح محترم مشہور صاحب نے فرمایا ہے کہ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث کے حوالے سے بھی ذکر فرمایا ہے، اور احادیث میں بخاری میں یہ میں چاہتا ہوں کہ وہ سامنے آ جائے، بخاری میں حضرت عائشہ کی بھی روایت ہے اور حضرت انس کی بھی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنگ احد جس وقت کے وقتی ہزیمت اٹھانی پڑی مسلمانوں کو، تو کچھ زخمی ہو گئے، کچھ شہید ہو گئے، تو اس موقع پہ حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلیم، حضرت انس کی والدہ حضرت ام سلیم، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا، اس وقت چھوٹی عمر کے تھے، کوئی 12 سال کی عمر تھی حضرت انس کی، تو کہتے ہیں میں نے ان کو دیکھا کہ وہ بھاگ کے پانی لا رہی ہیں اور زخمیوں کو پانی پلا رہی ہیں اور مقتولوں کو وہاں سے اٹھا رہی ہیں رستے سے اور مدد کر رہی ہیں۔ اور اس میں ایک لفظ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس ساری کیفیت میں ان کی جو قدموں میں پائل ہوتی ہے، پازیب ہوتی ہے، وہ نظر آ رہی تھی، کہ گویا وہی جس طرح محترم مشہور صاحب نے فرمایا کہ وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کام کی نوعیت کے حوالے سے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں وہ چونکہ تہمت باندھی جاتی تھی تو اس میں خواتین بھی کا لباس بھی وہی ہوتا تھا، اگر وہ اسی طرح نیچے رہے تو وہ بھاگتے ہوئے پاؤں میں پھنستی تھی اور گرنے کا خطرہ، بے پردگی ہونے کا خطرہ، تو اس لیے اس کو تھوڑا سا اتنا سا اٹھا لیا جاتا تھا کہ پاؤں میں الجھے نہ وہ۔ اور وہ پازیب چونکہ اگر آپ دیکھیں تو آج کی دنیا ساری جانتی ہے، خواتین بھی جانتی ہیں کہ پازیب بالکل وہ ٹخنے پہ ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے پازیب نظر آ رہی ہوتی تھی کہ اتنا کہ یہ نہیں کہ گھٹنوں تک انہوں نے کیا ہوتا تھا، بلکہ وہ تھوڑا سا اونچا تاکہ وہ الجھے بھی نہ اور پردہ جو ہے، جو سطر ہے وہ بھی قائم رہے اور پوری ٹانگیں نظر نہ آئیں اور پنڈلیاں نظر نہ آئیں، بلکہ اس سے تھوڑا سا نیچے رہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، وہ ایسے ہی موقعوں پہ جب انسان کو ضرورت پڑے تو وہی جس طرح آپ نے کہا کہ عذر نہیں تلاش کرنے چاہیے، بلکہ جو حقیقی ضرورت ہے اس کو مد نظر رکھ کے پھر یہ اجازت ہے، احادیث میں بھی موجود ہے۔ جی ٹھیک ہے خان صاحب، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔